افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد سورۃ النور اور سورۃ الفرقان بھی اسی پارے میں ہیں۔ سورۃ الفرقان کے ابتدائی 2 رکوع اسی پارہ میں ہیں۔ اس طرح اس پارہ میں کل 17 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، میں فلاح پا گئے اہل ایمان۔ فلاح اور کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے۔ لفظ فلاح قرآن و حدیث میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ہر مراد کا حاصل ہونا اور ہر تکلیف کا دور ہونا۔ علماء نے فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فلاح سے مراد جو یہ معنی کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو، یہ جنت میں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی فلاح پانے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے اعمال کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، یہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں، اگلی آیات کے اندر جو فلاح کا مفہوم ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو فلاح کی طرف لے جانے والی ہیں، کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور اہل ایمان کی وہ صفات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 تا 8، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو فرمائی، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اہل ایمان جو فلاح والے ہیں، اس فلاح کے لفظ کو یعنی اہل ایمان فلاح پا جائیں گے جن میں یہ صفات موجود ہوں گی۔ نمبر 1، نماز میں خشوع اختیار کرنا۔ خشوع کے معنی ہیں سکون کے ہیں۔ غیر اللہ کے خیال کو نماز کے دوران قریب نہ لایا جائے۔ نماز میں فرمایا خشوع فرض ہے۔ اگر پوری نماز خشوع کے بغیر پڑھ لی گئی تو نماز ہی گویا ادا نہیں ہوئی، وہ نماز کامل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور فضول کلام یا کام، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی لغو کام یا کلام اس کو کہا گیا جس میں نہ دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو۔ اس حال میں، اس وجہ سے لغو بات یا لغو کلام گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا اسلام اس وقت اچھا ہو سکتا ہے جب وہ بے فائدہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں میں، ان باتوں میں پڑھ کر نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے۔ نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں، یعنی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا، جیسے قرآن مجید کی ترتیب اور اسلوب ہے کہ اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی نماز جسمانی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ تو یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنے مال کو بھی پاک کر لیتے ہیں اور اپنے قلب کو بھی پاک کر لیتے ہیں۔ نمبر 4،
والذین هم لفروجہم حافظون، ناجائز طریقے پر وہ اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جو جائز طریقہ یعنی نکاح کا طریقہ رکھا ہے اسی سے ہی اپنی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 5، والذین هم لاماناتہم، اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کے ذمے امانتیں رکھی ہیں ان امانتوں کو وہ دیانتداری کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ نمبر 6، وعہدہم، اور اپنے عہد کو بھی یہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ وعدے کا پورا کرنا فرمایا واجب ہے، بغیر شرعی عذر کے وعدے کو پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ نمبر 7، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرنے والے۔ اب پہلی جو صفت تھی وہ بھی خشوع کی تھی، یعنی نماز کے اندر کی کیفیات کا بیان تھا، اور یہاں نمازوں کی حفاظت یعنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرنے والے۔ تو یہ 7 صفات ذکر فرمائیں، ان 7 اوصاف والے اہل ایمان فلاح پانے والے ہیں، فلاح کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 21، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت اور نصیحت رکھی گئی ہے، تم ان سے دودھ اور ان سے گوشت حاصل کرتے ہو، اور بھی بہت زیادہ منافع ان سے تمہیں ملتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں نصیحت رکھی ہے تاکہ تم اسے قبول کرو۔ رکوع نمبر 2 میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 37، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کفار جو قیامت کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ قرآن مجید نے مختلف انداز میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس پر جب پانی پڑتا ہے تو وہ گویا زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے نباتات جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد اور زندگی ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کون زندہ کرے گا جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنا جانتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق ہے، تخلیق کرنے کا علم اسے آتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 55-56، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں اس سے انہیں بھلائی پہنچ رہی ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ان کو کوئی بھلائی نہیں پہنچ رہی، بلکہ یہی چیزیں مال اور اولاد آخرت میں ان کے گلے کا وبال بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو دنیا کے اندر فرمایا گیا کسی کو مال کا زیادہ ملنا، اولاد کا زیادہ ملنا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تمہارے اعمال صالحہ اور ان کا اجر ہے۔ آیت نمبر 61، اولئک یسارعون فی الخیرات، نیک لوگ کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جس طرح دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا کو اپنا مقصد سمجھنے والے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا کے نفع کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اسی طرح نیک لوگ دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی ترجیحات دین اور دین پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں آخرت ہی سب کچھ ہے، اور دنیا ان کا مقصد نہیں، آخرت ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 88، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ ہی کسی کو تکلیف اور رنج سے بچا سکتا ہے، اور پھر اللہ جسے نفع پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس بات کو قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے
تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ اگر تم تک کوئی فضل پہنچانا چاہے تو اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 96، ادفع باللتی ہی احسن۔ اب فرمایا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر تم سے کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس برائی کو بھلائی سے بدل دو، یعنی اس کا جواب بھلائی سے دو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو اس کے بدلے میں تم اسے تکلیف نہ دو۔ جو تمہارا برا چاہے تم اس کے لیے اچھا کرو، جو تم سے سخت کلام کرے تم اس سے نرم کلام کرو۔ برائی کو بھلائی سے، ظلم کو انصاف سے، اور بے رحمی کو رحم دلی سے بدل دو، اور بے رحمی کو رحم دلی سے جواب دو۔ اور فرمایا کہ یہ معاشرے کے اندر بہتری لانے والی چیز ہیں، اور یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس پر جب عمل کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، اور آپس کا بغض اور حسد اور عناد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 105، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا تمہیں ہماری آیتیں دنیا کے اندر سنائی نہیں جاتی تھیں، تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر تم ان کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن کفار مشرکین سے یہ فرمائیں گے کہ ہماری آیات تو تمہارے سامنے پہنچی تھیں اور تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، لیکن تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو آج جب تم دیکھ رہے ہو اور اپنے سامنے عذاب دیکھ رہے ہو تو تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیکی کا کام کر کے آئیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور دنیا کے اندر بھیجے جانے والا معاملہ وہ تو پہلے گزر چکا، وہ ہو چکا۔ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ انسانیت کو فرمایا گیا، انسانیت کا پیدا کرنا بے فائدہ نہیں، خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تخلیق عبادت کے لیے ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر سورت کے آخر تک فرمایا کہ یہ کلمات آیات شفا میں داخل ہیں کہ ان کو پڑھ کر اگر بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اسے، اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی مریض پر کچھ آیتیں پڑھ کر دم کی تو وہ درست ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اس صحابی سے کہ اے میرے صحابی، تم نے اس پر کیا پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے افحسبتم انما خلقناکم سے آخر تک میں نے یہ آیات پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے اندر، ان آیات کے اندر اگر آدمی کو یقین ہو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اس قدر اس کے اندر اثر اور طاقت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہے۔ سورۃ النور مدنی ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے حوالے سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو ایک فرمان لکھا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 1، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ اگلی آیات کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں یہ ان کی تمہید کے طور پر ہے کہ یہ صورت وہ ہے جسے ہم نے نازل کیا، اور اس کے احکام بھی ہم نے مقرر کیے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی۔ زانیہ اور زانی کی سزا کا قانون بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ میں۔ قرآن مجید نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ کار خود متعین فرما دیا ہے۔ اسلام میں متعین سزا کو حدود کہا جاتا ہے،
اور باقی جرائم کی سزا کو قاضی کی یا امیر کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسی سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ وہ 4 جرائم جن کی سزا قرآن و حدیث میں مقرر کر دی گئی ہے وہ یہ ہیں: چوری کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یا مرد پر تہمت لگانا، شراب پینا، زنا کرنا۔ زانیہ اور زانی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور شادی شدہ کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ مزید یہ کہ غیر شادی شدہ کو جلا وطن بھی کر دینا چاہیے یا کر دیا جائے، لیکن یہ قاضی کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ 80 کوڑے کی سزا فوری ہے اور دائمی طور پر ان کی شہادت کو، گواہی کو قبول نہ کرنا، یہ فرمایا دائمی سزا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو پھر ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، البتہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 8 میں واقعہ افک و بہتان مذکور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیفیت جو ہے وہ تنگی کی طاری ہو گئی تھیں، اور اسی رکوع کے اندر فرمایا گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی یہ بہت بڑا بہتان تھا، بہتان عظیم تھا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن زبانیں، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی فرمایا گیا ہے۔ بعض جگہ پر فرمایا گیا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ زبانیں، ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے برے اعمال کی، اور فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پورے جسم کو گوشت پوش سے بنایا، پیدا کیا، اور اس میں صرف زبان جو ہے وہ کلام کرتی ہے، بولتی ہے، باقی جسم جو ہے وہ خاموش ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اختیار ہے کہ قیامت کے دن زبان کو خاموش کر دے اور باقی اعضاء کو بولنے کی قوت عطا فرما دے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جب یہ پوچھیں گے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون سے کی یہ آیت میں اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ ان کی جلد بھی بولے گی، تو پھر وہ اس وقت کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو تم نہیں بولتے تھے، تو جواب میں وہ کہیں گے کہ ہمیں بولنے کی قوت اس نے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آداب ملاقات، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کے آداب بتائے گئے کہ اجازت لینی چاہیے، غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو۔ اگلی ہدایت وتسلموا علی اہلہا، اور اہل خانہ پر سلام پیش کرو، یعنی انہیں سلام کرو۔ یہ آداب میں سے ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے تو ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور ان آداب کو ختم نہ کیا جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا، آیت نمبر 28 میں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، کہ اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ یا تمہیں اجازت نہ ملے گھر میں داخل ہونے کی، تو اور تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور تمہیں کہا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے
کہ زبردستی اور بے وقت گھر میں داخل ہوا جائے، بلا اجازت داخل ہوا جائے۔ جب وہ گھر اہل خانہ یہ کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلا جانا چاہیے، اور فرمایا کہ یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے، عفت کے لیے بہترین چیز ہے۔ آیت نمبر 30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی عفت اور پاک دامنی کے لیے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 32، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جو بد امنی اور فساد ہے وہ ختم ہو۔ رکوع نمبر 11، آیت نمبر 37، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندوں کی، مومنین کی صفات اس آیت کے اندر بھی فرمائی گئیں کہ وہ ایسے ہیں کہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی تجارت اور دنیا کے مشاغل میں بھی مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ مشغولیت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 41، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور انسان کو فرمایا گیا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 52، ومن یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک اللہ کی اطاعت کرنا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، تیسرا خشیت الہی ہونا، اور چوتھا تقوی۔ یہ 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ 4 چیزیں اختیار کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، کامیابی کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری قرار دی گئیں۔ آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اور ان کو ان کے دین پر مضبوط کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ قرون اولیٰ میں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوا، لیکن جب اہل ایمان اپنے ایمان میں اور عمل میں کمزور ہو گئے تو اللہ کا یہ وعدہ بھی پھر ختم ہو گیا۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 58، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، ابھی گزشتہ آیت میں گھر میں داخل ہونے کے آداب اور طریقہ کار بتایا گیا تھا، یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ محارم اور اقارب کے لیے خاص اوقات میں گھر میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہے، اور وہ مواقع 3 ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے، نمبر 2 دوپہر میں، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ چونکہ یہ اوقات آرام کے اور گھر کے اندر رہنے سہنے کے ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں جب جایا جائے تو پھر اجازت لے لی جائے، اور ان اوقات کے علاوہ بھی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر اپنے اقارب اور محارم ہیں تو بغیر اجازت جانا میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن ان اوقات میں بغیر اجازت جانا منع ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 1،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ قرآن کی ایک صفت فرقان بیان کی گئی کہ حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ آیت نمبر 7، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، کفار کہتے تھے کہ یہ رسول کیسا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اسے تو فرشتوں کی طرح ہر چیز سے مستثنیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے وہ بھی بشر تھے اور انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اپنے معاش کے لیے۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 10، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بنا دے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پر فقر اور فاقہ ہونا کئی حکمتوں کی وجہ سے تھا، اس میں وہ مجبور نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا یہ فقر اور فاقہ اختیاری ہوا کرتا تھا۔ اللہ چاہتا تو انہیں بڑا مالدار بنا دیتا اور بہت کچھ عطا فرما دیتا، لیکن وہ خود مال و دولت سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے لیے بقدر کفایت اللہ رب العزت سے رزق طلب فرمایا تھا۔ فقر و فاقہ ہی کو پسند کیا کرتے تھے، مسکینی کی حالت میں دنیا کے اندر رہنا اور مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے جانا اور آخرت میں مسکینوں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 20 پر پارہ نمبر 18 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔